آپ سب بہنوں بھائیوں کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں، اور آج دسمبر کا پہلا اتوار، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم سیزن میں بڑھتے جا رہے ہیں، کرسمس سیزن 2022، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی برکت ہے خدا کی۔ وہ ہمیں خوشیاں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، اور پھر ان کو انجوائے کرنے کے لیے ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ اور میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، آپ کے بھی گھروں میں جائے گی، خوشی کی بڑی بشارت۔ ہماری کتاب ہے، نئی کتاب، کرسمس کے حوالے سے۔ آپ ضرور گھروں میں اس کا مطالعہ کریں، روز اس کے ایک دو صفحات کو پڑھیں تاکہ کرسمس کو بہتر طور پر آپ سمجھ سکیں۔ آپ کے گھروں میں آج یا کل تک پہنچائی جائے گی، آپ سب اس کو ریڈ کیجیے۔ اور اس میں جو ایک بڑی بات خدا کا خادم جان پائپر بتاتا ہے کہ کرسمس سیلیبریشن جو ہے وہ میں اور آپ یا مسیح یا بطور ایماندار جو خدا کے بیٹے یسوع کے تجسم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کو ایسے لائٹلی نہ لیا کریں، بلکہ بڑی خوشی سرگرمی سے ان سارے دنوں کو سیلیبریٹ کیا کریں۔ آمین۔ مطلب ہے کہ ہر طرح سے ہم نے پرجوش اور بڑے جو ہے وہ ولولے کے ساتھ ان ڈیز میں شرکت کرنی ہے، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشی ہے۔ اور جو فرشتے نے بھی کہا کہ نبیوں کو کیا کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی، یوں سمجھے کہ دنیا کی سب خوشیوں سے بڑھ کر یہ خوشی ہے، اور میری اور آپ کی جو خوشیاں ہیں ان سب سے بھی بڑھ کر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے جنم دن کی خوشی ہے۔ اس نے لاچاری کے ساتھ نہیں کہ کوئی کہ لو یہ مصیبت آ گئی، پیسے لانے پہن گے، کپڑے جتیاں، وہی بیسک نیڈس ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے مینیج کریں کہ جو ہے وہ برڈن بھی نہ پڑے۔ اور دوسرے سارے فیسٹیول جو ہیں کرسمس سیلیبریشنز کے چرچ کے اندر رکھے جاتے ہیں، آپ بھرپور پارٹیسپیٹ ان میں کریں۔ کرسمس کے لیے جو فنڈز کہا جاتا ہے اس میں بھی بخوشی سے دیں، کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ ہماری سب خوشیوں سے یہ بڑھ کر خوشی ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر بڑا کام ہوا۔ فرشتے نے یہی کہا کہ تمہارے لیے ایک منجی، تو آپ دیکھیں دنیا کے لیے اتنی بڑی خوشی۔ اور میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ واقعی بہت بڑی خوشی ہے، یعنی انسان کی سب سے بڑی جو نیڈ ہے، ضرورت ہے، وہ یہی ہے کہ ان کو کوئی ریڈیمر مل جائے جو گناہ کی دنیا سے ان کو نکال کر لے آئے۔ تو وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں آگے بولیے بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم کے اندر تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یہ مسیح خداوند۔ آئیے زوردار تالیاں اپنے اس ریڈیمر کو یاد رکھنے کے لیے، اور زوردار جو نہیں جا رہے وہ بھی اپنے ہاتھوں کو کھولیں اپنے خداوند کے حضور میں۔ میرا بھی دل کرتا ہے اپنے منجی کے لیے اسی طرح خوش و خرم رہ کر زندگی گزارے، کیونکہ یہ بہت بڑا دنیا پر فضل ہے خدا کا۔ لاسٹ جو سرمن تھا، جیسے میں نے بتایا، آج کل ہم الوہیت مسیح کی ڈیوینٹی پر غور کر رہے ہیں، ڈیوٹی پر، اس کی الوہیت پر، اس کی خداوندیت پر۔ اور ان دنوں کافی سرمنز اس پر میں نے بھی دیے، پھر کنونشن کا ہمارا سبجیکٹ بھی وہی تھا، الوہیت مسیح، اور خدا کے خدام نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس سبجیکٹ کو ہم پر کھولا۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت چرچ کی نیڈ ہے آج کی، کہ وہ اس کی الوہیت کو جانے، بے شک جانتے ہیں ہاں، لیکن اس میں بڑھنا ہے اور اس کے قد کے اندازے تک پہنچنا ہے، تاکہ ہم بدعی تعلیم کے خلاف ہمیں معلوم ہو۔ جس طرح سے بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جو اس کی خداوندیت پر جو ہے وہ کویسچن اٹھاتی ہیں، اس کی ڈیٹی پر، اس کی ڈیوینٹی پر، الوہیت پر وہ سوال کرتی ہیں، اور اس کو نہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتی، قبول کرتی، مانتی کہ وہ خدا ہے۔ تو اس لیے یہ سرمن، یہ ہم نے سبجیکٹ رکھا کہ مسیح کی ہم الوہیت کو بہتر طور پر جو ہے وہ جان سکیں، سمجھ سکیں۔ اور لاسٹ سنڈے کا جو سرمن تھا کہ کرائسٹ مین اور گاڈ، خدا یسوع مسیح انسان ہے یا خدا ہے، اور یہ تیموتھیوس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ کچھ تعلیمات کہتی ہیں کہ تیموتھیوس کے خط دوسرے باب میں لکھا ہے کہ وہ انسان ہے، تو وہ صرف اسی بات کو لے کر آگے چلتی ہیں کہ وہ انسان ہے، لیکن ہمیں دوسری بھی باتوں کا غور کرنا ہے، دوسری ورسز کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی ایک ورس پر آپ نے اختلاف نہیں کرنی، دو یا تین، اولڈ ٹیسٹامنٹ کیا کہتا ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کیا کہتا ہے، پرانا اہتمامہ کیا کہتا ہے، نیا کیا کہتا ہے، کم از کم تین حوالہ جات ہو جو کسی بھی بات کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی ایک بات پر نہیں۔ تو آج کا جو ٹائٹل ہے کہ کرائسٹ اینجل آف گاڈ، یسوع مسیح فرشتہ ہے یا خدا ہے۔ آئیے ہمارا جا دیکھیں، پھر اس پہ غور کرتے ہیں۔ زبور دوسرا زبور، اور اس کی پہلی چند آیتیں پڑھوں گا۔ ساتویں آیت سے، دوسرا زبور 7ویں آیت سے۔ میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے بخشوں گا۔ 11ویں آیت۔ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کامتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ۔ عبرانیوں کا خط پہلا باب۔ اس کی پہلی آیت سے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا ہے۔ 4 آیت۔ اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بلاتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت ابدآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ اور پھر اس کی 14ویں آیت اسی بات کی 13ویں آیت سے، لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دانی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ 14ویں آیت، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ لاسٹ ریفرنس مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 5واں باب، اس کی 11ویں آیت سے 9ویں سے پڑھ لیتے ہیں۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے لیے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور قائم بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔
اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہو برا ہی، آگے بولے، قدرت، دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، انہیں سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ تو یہ جو 3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، زبور کی کتاب میں سے، پھر عبرانیوں کے خط میں سے، اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں سے، اور جو عبرانیوں کا خط ہے اس میں خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول میں اس لیے کہہ دیا کیونکہ یہ لکھا نہیں، اور بعض کہتے بھی ہیں کہ یہ لیٹر اس کا نہیں ہے، لیکن زیادہ جو شواہد ہمیں ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ پالوس رسول کا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ مسیح خداوند کی الوہیت کو اس خط کے اندر بیان کرتا ہے، اور پھر پالوس رسول نے بھرپور اس بات پر تعلیم دی، اور جیسے میں نے لاسٹ میں بتایا تھا کہ نہ صرف آج کے دور کے اندر غلط تعلیمات ہیں، جھوٹے استاد ہیں، بلکہ اس دور کے اندر بھی، اور پطرس کے خط میں بھی لکھا جس طرح اس امت میں جھوٹے استاد تھے تم میں بھی ہوں گے۔ تو مطلب آج کے دور کی نہیں، بلکہ اور جب ابتدائی کلیسیا کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، چرچ ہسٹری کو، تو اس میں ڈھیروں ایسے استاد تھے اور ڈھیروں ایسی تعلیمات تھیں جو طرح طرح کی تعلیمات دیتے تھے۔ اور کلسیوں کا خط بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اسی بات کو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، اور وہاں پر بھی جو کلیسیا تھی ان میں کچھ ایسے استاد تھے جو یہ تعلیم دیتے تھے کہ فرشتوں کی عبادت بھی ہوتی ہے، کرنی چاہیے۔ اور پالوس نے وہاں پر پھر یہ لکھا کلسیوں کے خط کے اندر، اور وہ بیان کرتا ہے کہ اپنی ایجاد کی عبادت اور فرشتوں کی عبادت، یہ وہاں پر کلسیوں کے خط کے اندر آپ کو ملے گا۔ خاکساری، اپنی ایجاد کی عبادت اور فرشتوں کی عبادت، کہتا ہے یہ کر کے تم کہیں انعام سے محروم نہ رہ جانا۔ مطلب انعام پانا ہے تو پھر زندہ خدا کی اور اس کے بیٹے کی ورشپ کرنی ہے۔ اور وہ پھر اسی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو جو سر ہے، یعنی کرائسٹ کو وہ ہیڈ کے طور پر بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے اس کو جو سر ہے اس کو پکڑے رہ کر ایک ایماندار پٹھوں جوڑوں سمیت جو ہے وہ بڑھتا ہے، مضبوط ہو کر۔ تو سر وہ کرائسٹ کو کہتا ہے، مسیح کو کہتا ہے کہ وہ ہیڈ ہے کلیسیا کا، تو اس میں اگر قائم رہنا تو پھر اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو اینجلز کی عبادت نہیں ہے، کلسے کے اندر بھی یہ تعلیم تھی۔ آج اس کی تھوڑی بہت بگڑی ہوئی شکل وہ یہوہ وٹنس کی ہے، جو کہتے ہیں کہ مسیح خداوند وہ اینجل ہے، فرشتہ ہے، اور ایک انسانوں سے بڑھ کر جو ایک مخلوق ہے وہ اس کو خالق نہیں مانتے، کریٹر نہیں مانتے، تو وہ اس کو کریشن مانتے ہیں، مخلوق ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں فرشتے بھی کریشن ہے، مخلوق ہے۔ فرشتے بھی خلق کیے گئے جیسے میں اور آپ خلق کیے گئے ہیں، جیسے یہ ساری کریشن خلق کی گئی ہے، فرشتے بھی خلق کیے گئے ہیں۔ فرشتے خالق نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہے، خلق کیے گئے ہیں۔
اس لیے ان کی عبادت نہیں ہے، ان کی پرستش نہیں ہے، ان کو سجدہ نہیں ہے۔ اور ایک بات میں سمجھا دوں کہ ورشپ، سجدہ صرف خالق کو ہے، مخلوق کو نہیں ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہے اس کو سجدہ نہیں ہے، چاہے وہ سینٹ میری کیوں نہیں ہے، قدسہ مریم کیوں نہیں ہے، وہ خدا کی بندی اور اس کی عزت ہے، اور بائبل میں لکھا ہے وہ سب کہیں گے اس کو مبارک کہیں گے، لیکن ورشپ اس کی بھی نہیں ہے، ورشپ صرف اور صرف خالق کی ہے۔ ہاللیلویا، مخلوق کی نہیں ہے، خالق کی ہے ورشپ صرف۔ تو یہ کلسیوں کی کلیسیا کے اندر بھی، تو آج بھی میں نے کہا کہ کرائسٹ کو وہ اینجل کے طور پر لیتے ہیں، فرشتے کے طور پر، جو بڑی قوت اور قدرت رکھتا ہے، لیکن ہرگز ایسے نہیں ہے۔ وہ خدا ہے، اور یوحنا سے پوچھے، وہ کہتے ہیں ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور آگے بولے کلام ہی خدا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی، یعنی سب کا کریٹر وہ ہے، خالق وہ ہے۔ اینجلز بھی اسی نے کریٹ کیے ہیں، فرشتوں کو بھی خلق کرنے والا وہ ہے۔ اور کلسیوں کے خاتمے پہ پولس نے یہی تعلیم دی، وہ کہتا ہے وہ سب چیزوں سے پہلے موجود ہے، اور سب چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں، آسمان کی ہو، زمین کی۔ آگے کہتا ہے دیکھی ہو یا اندیکھی، تک تو ریاستیں تو دیکھی یعنی جو نظر آ سکتی ہیں، اور اندیکھی سے مراد اینجلس، فرشتے، لیکن وہ جسم میں بھی آئے ہیں، باڈی میں بھی ظاہر ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کے بلڈ نہیں ہے اینجلس کے، اسی لیے بلڈ صرف مسیح میں ہے جو جسم لے کر آیا ہے۔ اینجلس میں، فرشتوں میں بلڈ نہیں ہے، بلڈ چونکہ مسیح میں ہے، اس لیے پول جب عبرانیوں کا خط کہتا ہے وہ گناہ کو دھو کر، کیونکہ اینجل کفارہ ہی نہیں دے سکتے، کیونکہ بلڈ نہیں ہے، اور بغیر خون بہائے بولیے معافی نہیں ہے۔ اینجلز میں بلڈ نہیں ہے، فرشتوں میں بلڈ نہیں ہے، خون نہیں ہے ان کے، اس لیے وہ کفارہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے مسیح خداوند کے بارے میں چونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اینجل ہے، فرشتہ ہے، تو یہ ہرگز نہیں ہے۔ پہلی بات کہ ان کے اندر وہ نمبر ایک تو وہ کریشن ہے، اور دوسری بات کہ ان میں بلڈ نہیں ہے، خون نہیں ہے، وہ کفارہ ہی نہیں دے سکتے۔ باڈی میں تو وہ ظاہر ہوئے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر نظر آتا ہے، ابراہیم کے پاس جب آئے تو فرشتے تھے اور یہوہ خدا تھا، لیکن کفارہ وہ دے سکتا ہے جس میں بلڈ ہو۔ اس سے بائبل میں لکھا ہے کہ مسیح خداوند جس طرح لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہے، تو وہ بھی ان کی طرح خون اور گوشت میں شریک ہوا، ظاہر ہوا، جسم میں وہ ظاہر ہوا۔ یہ بہت خوبصورت جو ڈیفینیشن اس کی گئی ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا، اس نے جسم لے لیا، اور زبور 40 کے اندر لکھا ہے کہ میرے لیے ایک جسم تیار کیا ہے، وہ ازل سے اور سب چیزوں سے پہلے موجود ہے۔ اور جب یوحنا کی بات کرتے ہیں تو یوحنا اس کو آپ دیکھیں کہ کہاں پر لے کے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ابتدا میں ان دا بگننگ، تو بگننگ مطلب وہ نہیں جب کریشن بنائی گئی، نہیں، وہ ازل سے ہے، مطلب جب سے خدا ہے، الوہیم گاڈ ہے، یہوہ باپ ہے، اسی وقت سے وہ ہے، لیکن جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ لاسٹ کی ابتدا میں کلام تھا، لوگ صرف کہتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا ہے، گاڈز ورڈز، خدا کے لفظ مجسم ہوئے ہیں، نہیں، لکھا ہے وہ کلام خدا تھا، اس کا نام کلام خدا ہے، اور وہ کلام خدا جو ہے وہ مجسم ہوا ہے، وہ جسم کے اندر آیا ہے، صرف ورڈ نہیں، لفظ نہیں، وہ کلام جس کا نام ہے وہ مجسم جسم لے کر آیا ہے۔ تو فرشتے
فرشتے کریشن ہے، ہاں انسانوں سے بڑھ کر ہے، انسانوں سے ان کے اندر طاقت اور قوت اور سمجھ میں وہ بڑھ کر ہے۔ زبور 103 میں لکھا ہے کہ اے اس کے فرشتوں، اینجلز کو کہا گیا ہے، آگے لکھا ہے تم جو زور میں بڑھ کر ہو، ان کے اندر پاور زیادہ ہے، زور زیادہ ہے، انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے انسانوں سے، لیکن ہے بھی وہ کریشن۔ اور لکھا تم جو اس کی آواز سن کے، کلام سن کر اس کی مرضی بجا لاتے ہو۔ اب دیکھیے وہ اس کی مرضی کو بجا لاتے ہیں۔ اور لکھا تم جو زور میں بڑھ کر ہو، اینجلز کو بھی کہا گیا کہ اس کو مقدس ہو، اس کو مبارک کہو، اس کی پرستش کرو۔ اور زبور 3 کے اندر 103 کے اندر بہت خوبصورت ہے کہ اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے۔ اور پھر آگے اینجلز کو بھی کہا گیا، مقدسین کو بھی، اینجل کو بھی کہا گیا، فرشتوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اس کی عبادت کرو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو۔ اور زبور 103 کے اندر داؤد کی جب ہم بات دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اینجل کو حکم کر رہے ہیں، فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ اس کی کیا کرو، عبادت کرو، حمد کرو، ورشپ کرو اس کی۔ تو آپ دیکھیں جو فرشتوں کو کہے کہ اس کی عبادت کرو، کیا لیول ہوگا اس خدا کے بندے کا، کیا سمجھ ہوگی، انڈرسٹینڈنگ ہوگی جو فرشتوں کو آرڈر کرے، سمجھے جی۔ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی کہے کہ فرشتوں خدا کی عبادت کرو، تو آپ دیکھیں اس کا مطلب وہ خود کتنی کرتا ہوگا، ہاں مل کر، ہاں ایک جگہ پہ مل کر بھی کہتا ہے، جو ان کو کہتا ہے تو آپ دیکھیں وہ خود کتنی کرتا ہوگا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہم کتنی کرتے ہیں، کتنا اس کو مانتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے تم جو اس کے تسلط میں ہو، یعنی اس کی سپرویژن کے اندر ہو، اس کے تسلط کے اندر ہو۔ تو ایک جملے کے اندر بتا دوں کہ اس کی عبادت، ورشپ وہی کرے گا جو اس کے تسلط کے اندر رہتا ہے۔ جو نہیں کرتا سمجھ لے کہ وہ اس کے تسلط کے اندر نہیں ہے، وہ اس کی ڈگنیٹی، اس کے جلال، اس کی پار حشمت کو نہیں جانتا، وہ نہیں سمجھتا ٹھیک طور پر کہ کیا اس ہستی کا جلال ہے۔ تو یہ مکاشفہ کی کتاب میں نے پڑھا ہے کہ لکھا ہے لاکھوں فرشتے، جو ہم نے پڑھا ہے ایک بڑی بھیڑ فرشتوں کی، لکھا ہے وہ اس کو کہتے ہیں ذبح کیا وہ بڑا ہی قدرت، حمد اور تمجید کے لائق ہے۔ تو وہ فرشتگان وہ اس کو مبارک کہتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ تو وہ چونکہ وہ خدا ہے اس لیے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور لاسٹ بھی میں نے بتایا تھا تیموتھیوس کے خط میں کہ دینداری کا بھید بہت بڑا ہے، دینداری کا بھید بڑا ہے۔ کہتا ہے وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، پہلی بات کہ جسم میں ظاہر ہوا یعنی جسم لے کر آیا، دینداری یا ہمارا جو فیتھ، جو ایمان ہے، اس بات پر کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا، اے خدا تمہاری بٹ کے خدا جسم میں آیا۔ اور دوسری بات فرشتوں کو دکھائی دیا، فرشتوں کو دکھائی، دینداری کا بھید یہ باتیں جسم میں ظاہر ہوا اور فرشتوں کو دکھائی دیا۔ اس کا مطلب کیا کہ فرشتے وہ بھی خدا کو، یہوہ خدا کو نہیں تھے دیکھ سکتے، وہ بھی اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہیں، وہ ایسے سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں، انہوں نے بھی آج تک اس کو نہیں دیکھا۔ تو فرشتوں کو دکھائی دیا یعنی مطلب کہ جب جسم کے اندر آ گیا تو فرشتوں نے اس پر نظر کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ خدا جسم کے اندر ظاہر ہو گیا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو یہ معنی ہے اس کی، جسم میں ظاہر ہوا اور فرشتوں کو دکھائی دیا گیا، اور آگے کا جلال میں اوپر اٹھایا گیا اور اسی غیر قوموں کے اندر منادی ہوئی۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ مسیح کے تجسم کے اوپر ایمان ہمارا ہے۔ اور یوحنا کے خط کے اندر لکھا ہے کہ جو اس کے تجسم کو نہیں مانتا، یعنی اس بات کو کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے،
اگر کوئی نہیں مانتا تو لکھا کہ مخالف مسیح کی روح اس کے اندر ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے مخالف مسیح کی روح نے کہ وہ اس کے جسم میں ظاہر ہونے کو نہیں مان رہا۔ تو دوسری بات کہ وہ فرشتوں کو دکھائی دیا، یعنی فرشتوں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، کبھی یہوہ خدا کو وہ تو اندیکھا ہے، انسین گاڈ ہے، اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا، جسم کے، اس لیے جب مقدس گڈریوں کے پاس ہم وہ سارا واقعہ پڑھتے ہیں تو فرشتے اوپر حمد کرتے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ جسم لے کر وہ آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں آدمی بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں جن سے راضی ہے وہ سنا ہے، اور وہ ورشپ کر رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں، اتنی خوشی، آسمانوں پر خوشی، زمین پر خوشی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم افسردہ ہوں، ہم خوشی نہ کریں، ہر جگہ پر خوشی شائی ہوئی، اینجلز کر رہے ہیں، فرشتگان گاپ جا رہے ہیں اس ہستی کے لیے جو جسم کے اندر آ گیا ہے، بچہ بن کر آ گیا ہے۔ تو فرشتے نے ان کو کچھ کبھی سنائی تو وہ اوپر گا رہے ہیں فرشتگان۔ تو فرشتگان جو وہ اس کی عبادت ورشپ وہ کر رہے ہیں۔ اور زبور 2 کے اندر جو میں نے حوالہ پڑھا ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ آپ اس حوالے کو ذرا نکال لیں دوبارہ، دوسرا زبور، اور اسی حوالے کو پالوس نے عبرانیوں پہلے باب کے اندر جو ہے وہ کوٹ کیا ہے، اور پھر متی کی انجیل اس کا 3 باب کے اندر بھی جب اوپر سے ہیون سے آواز آئی، میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تو اینجل پیدا نہیں ہوئے، فرشتگان خلق کیے گئے ہیں۔ آج تو مجھ سے پیدا ہوا کرائسٹ کی بابت ریفرنس ہے، اینجل تو بنائے گئے، خلق کیے گئے۔ اس لیے جو میں نے کہا کہ کچھ بتی تعلیمات اس کو اینجل کے طور پر لیتی ہیں، تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خلق کیے گئے، بنائے گئے، لیکن مسیح خداوند کے تعلق سے لکھا ہے میں اس فرمان کو بیان کروں گا کہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے اور آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اور پھر جب مسیح خداوند نے بیپٹزم لیا تو اب دیکھیں بیپٹزم بھی فرشتے تو نہیں لیتے، نہ ان کو دیا گیا، بلکہ مسیح خداوند نے جب لیا تو بائبل میں لکھا کہ یہی حوالہ کوٹ کیا گیا، آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور تم اس کی سنو۔ تو فرشتوں کو یہ نہیں کہا گیا، اینجلز کو نہیں کہا گیا، بیٹا بھی جو عبرانی خط میں لکھا کہ اس نے کب کسی سے کہا فرشتوں میں سے کہ تو میرا بیٹا ہے، فرشتوں کو کہا نہیں گیا کہیں پر بھی بیٹے۔ ایک ریفرنس ہمیں ملتا ہے ایوب کی کتاب 38 باب کے اندر کہ جب خدا کے بیٹے خوشی سے مل کر گاتے تھے تو اینجلز کو کہا گیا ہے، لیکن یہوہ خدا نے نہیں اینجلز کو کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، وہ وہاں پر بیان کیا گیا ہے، لیکن اس نے خود کبھی کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر وہ کیسے اینجل ہو سکتا ہے، فرشتہ ہو سکتا ہے؟ فرشتوں میں سے کب اس نے کسی سے کہا کہ تو میرا بولیے بیٹا ہے؟ کبھی بھی کسی فرشتے سے نہیں کہا گیا کہ تو میرا بیٹا ہے، صرف اور صرف ہمارے منجی مسیح خداوند کے تعلق سے کہا گیا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ ہاں وہ بیٹا ہے، اس کو کہا گیا، اور پھر لکھا کہ تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ۔ اور یہ بھی پالوس خوبصورت دلائل دے کر عبرانیوں کے خط میں، یعنی وہ بیان کرتا ہے مسیح خداوند
فرشتوں سے افضل ہے, greater than angel. یعنی تم اس کو فرشتے کے طور پر لیتے ہو. کہتے فرشتوں میں سے کب اس نے کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے, اور پھر یہ کہ فرشتوں میں سے کب اس نے کہا کہ تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ. یعنی کبھی کسی سے نہیں کہا گیا کہ تو میرا بیٹا ہے اور پھر تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ. یہ صرف مسیح خداوند کو کہا گیا ہے کہ تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ. تو پھر کیسے وہ اینجل فرشتہ ہو سکتا ہے یا ہوا؟ اور جو میں نے پہلے بات کی کہ کفارہ بھی وہ دے سکتا ہے. اس لیے پولس نے عبرانیوں پہلا باب شروع اسی بات سے کہہ دیا. کہتا وہ خدا کی ذات کا نقش, اس کے جلال کا پرتاؤ, اور پھر کہتا کہ گناہوں کو دھو کر آدمی والا پر کبریا کی دانی پر جا بیٹھا ہے. یعنی گناہ کو دھویا جو ہے تو وہ بھی کسی فرشتے میں نہیں. فرشتے کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر بلڈ نہیں ہے, خون نہیں ہے. تو وہ کیسے گناہ کو دھو سکتے ہیں, کیسے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں؟ ان کے اندر تو بلڈ ہے ہی نہیں ہے, ان کے اندر خون نہیں ہے. تو پولس نے اسی بات سے شروع کیا. وہ کہتا ہے اگلے زمانے میں خدا نے عیسیٰ نبیوں کی معرفت کلام کیا, اور اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کیا. آگے کہتے ہیں جسے اس نے جو سب چیزوں سے وہ پہلے ہے, امیج آف گاڈ ہے, اور اس کے جلال کا پرتاؤ, اور وہ کہتے ہیں وہ گناہ کو دھو کر آدمی والا پر کبریا کی دانی طرف بیٹھا ہے. تو فرشتے نہیں بیٹھے رہنے, آپ فرشتے تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, نہ انہوں نے دیکھا آج تک. جسم میں آیا تو انہوں نے دیکھا. یعنی فرشتوں سے وہ پڑھ کر ہے. یہ عبرانیوں خط کے اندر پول نے ان کو تعلیم دی ہے, اور وہاں پر بھی عبرانیوں کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ کرائسٹ کو اور اس کے اوپر موسیٰ کو لیتے, وہ فرشتگان, اور پھر وہ ہارون سردار قائم کو پول نے بھرپور یہ لیٹر لکھا. یعنی افضل اس میں سے کہ اس کی قربانی افضل ہے, کفارہ اس کا افضل ہے, اور وہ گناہ کو دھو کر آنے والا پر کبریا کی دانی طرف. تو لکھا کہ فرشتوں میں سے کب اس نے کسی سے کہا کہ تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ, اور پھر کب اس نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. فرشتوں کو نہیں کہا میرا بیٹا, سر اس کا وہی ہے, خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس پر ہمارا ایمان ہے, جو کفارہ دیا جس نے, جو رائٹ ہینڈ بیٹھا ہے. تو وہ پھر اینجل نہیں ہو سکتا, وہ فرشتہ نہیں ہے کوئی, وہ خدا ہے. ہاللیلویہ. اور یہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام, کلام خدا کے ساتھ, اور کلام ہی بولیے خدا. تو یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن کلام جسم کے اندر ظاہر ہو, آیا ہے جسم کے اندر, لیا ہے اس نے جسم کا, تاکہ کفارہ دے, تاکہ گناہ کو وہ ختم کرے. تو یاد رکھیے اس سے اینجل مخلوق ہے, اینجل کے اندر بلڈ نہیں ہے, وہ کفارہ نہیں دے سکتے. اور پھر اس نے کبھی کسی اینجل سے نہیں کہا کہ تم میرے دانے ہاتھ بیٹھ. تو وہ پھر کرائسٹ اینجل نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ جسم لے کر ہے. اس نے کوڑے کھائے, مار کھائی, اس کا خون بہا, اس کا خون کفارہ دینے کے لیے بہا, گناہ کو دھونے کے لیے بہا. تو اس کرسمس پر یہ میسج ہے کہ وہ ہمارے گناہ کو دھو سکتا ہے. وہ فرشتوں سے افضل ہے, اس کی عبادت ہے, ورشپ ہے اس کی, اور وہ گناہ کو جو ہے وہ دھو سکتا ہے. ہاللیلویہ. اور دھو کر آدمی والا پر کبریا کی دانی طرف بیٹھا ہے. اور لکھا کہ فرشتوں سے اس قدر افضل ہو گیا کہ جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا, تو یہ نام اس کو میراث کے اندر بیٹے کا ملا گیا. یہ عبرانیوں پہلے باب کے اندر جب ایک دو یاد پڑھیں گے, اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا.
کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ یہ سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہے۔ خدا نے جب کہا کہ وہ میرا گھر بنائے گا تو اس سے کہا کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پہلوتے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ فرشتے تو خود اسے سجدہ کرتے ہیں، اور لکھا ہے جب دنیا میں اس کو لاتا ہے یعنی مسیح کو، تو لکھا وہ کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے، سب آپ دیکھیے اس کو سجدہ کریں، بیٹے کو۔ اور انہوں نے کیا، کب کیا؟ مسیح خداوند نے جب 40 دن فاقہ کیا اور اسے بھوک لگی تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب اس کے پاس ابلیس آیا آزمانے لگا، کہتا اگر تو خدا کا بیٹا کیا ہے روٹیاں پتھر بن دے، تو اس نے کہا کہ آپ کسی روٹی سے جیتا نہ رہے۔ اور پھر اس نے اس کو ساری سلطنت، دنیا کی ساری سلطنت دکھائی اور کہتا ہے کہ اگر مجھے جھک کر سجدہ کرے تو یہ سب میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ اے شیطان دور ہو، اور بائبل پالی کی وہاں پر لکھا ہے اور فرشتے آئے اور اس کی خدمت کرنے لگے۔ جب جسم کے اندر آئے تو فرشتے میں خود اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے آگے جھک کے۔ پھر مسیح خدا نے کہا کہ کیا مجھے اختیار نہیں، لیکن اس کے پاس اتھارٹی ہے، کہتے ہیں کہ میں باپ سے محنت کروں اور 12 تمہن فرشتوں کے مجھے ہیلپ کے لیے بھیج دے۔ اور پھر گل سمجھی کے اندر جب اس کا خون جو ہے وہ پسینے کی صورت میں نکل رہا تھا تو لکھا ہے کہ ایک فرشتہ آ کر اس کو تفریح دے رہا تھا، تو وہ اس کی خدمت کرتے ہیں فرشتگان۔ تو مسیح خدا کوئی فرشتہ نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے، خدا باپ بیٹا روح القدس۔ یہی ہم تریون گوڈ خدا ثالوث کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ مجھے اور آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ خدا ثالوث باپ بیٹا روح القدس، اور خدا کی ذات کا دوسرا قانون بیٹا اس کا مسیح خداوند جو جسم لے کر آ گیا اور ہمارے لیے اس نے اپنی قیمتی جان کی خون بہایا۔ اور جب میں اس کو پڑھ رہا تھا، سیکھ رہا تھا، تو جو بات میرے سامنے آئی اور کہتا ہے کہ سب فرشتے اس کو سجدہ کریں، اور کہتا ہے بیٹے کی بابت کہتا ہے۔ اب یہ نوٹ کیجیے، فرشتوں کو کیا کہتا ہے، سب اس کو کیا کریں، اور بیٹے کی بابت کیا کہتا ہے، اے خدا تیرا تک اپنا بات قائم رہے گا۔ بیٹے کو یہ کہتا ہے، فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اس کو سجدہ کریں، اور بیٹے کی بابت کیا کہتا ہے، اے خدا تیرا تک اپنا بات تک قائم رہے گا۔ اور یہ کون سا ریفرنس؟ زبور 110 پہلا باب اور پہلی آیت۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تم میرے دائیں ہاتھ پہ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ تو فرشتوں کو تو کہتا ہے سجدہ کرو، لیکن کرائسٹ کو کیا کہتا ہے کہ خدا کے اے خدا تیرا تک اپنا بات قائم رہے گا۔ اور زبور کے اندر داؤد سے وعدہ کیا گیا 89 زبور کے اندر کہ میں تیری نسل سے سلطنت کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن جو کبھی اس سے چھینی نہیں جا سکتی۔ تو تب تک اگر کسی کا قائم رہنا ہے تو وہ صرف اور صرف بیٹے کا تک قائم رہنا ہے۔ ہاللیلویا، کنگڈم اسی کی ہے۔ اور میں یہ بتاؤں آپ کو کہ کرسمس آج سے 2000 سال پہلے جو فرسٹ سیلیبریشن ہوئی، اسی خداوند جو جسم سے ظاہر ہوا، اس کی سلطنت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے یہ خوشی چھوٹی خوشی نہیں، ہماری بادشاہی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور زبور 145 جب ہم گا رہے تو میں مسرور ہو رہا تھا۔ نہایت خوبصورت زبور ہے، نہایت تحریم خدا مہربان مہربان مہربان۔ اور اس میں ورس کیا ہے؟ سب لوکاں نوں دسے جا، راج پیڑیاں تی کر رہے گا، سب قوماں دے یہوہ دا۔ اور اس میں بادشاہی کا بار بار ذکر آ رہا ہے
اس کی کنگڈم کا فرشتے تو وہ بات چیت نہیں کر سکتے، نام کے سپرد بات چیت کی گئی ہے۔ اور بائبل پڑھ لیجیے، لکھا ہے اس نے اس آنے والے جہان کو فرشتوں کے تابع نہیں کیا، وہ فرشتوں کے تابع کرتا اس آنے والے جہان، فرشتوں تو کریشن ہے، بلکہ کسی نے کسی موقع پر لکھا ہے، کیا خوب کہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ فرشتوں کے آنے والے جہان کو فرشتوں کے تابع نہیں کیا گیا، اور آگے کہا کہ آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کون سی انسان ہے کیا کہ اس کی خبر لے کے لکھا ہے آنے والے جہان کو اس نے ایمانداروں خدا کے لوگوں کے سپرد کیا۔ اور پھر بائبل پالی میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم فرشتوں کا انصاف کرو گے؟ یہ بلیورز ایمانداروں کے لیے برکت تھا، اور وہ فرشتوں کی عبادت کر رہے، یہ ایمانداروں کے لیے۔ پول کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم تو فرشتوں کا انصاف کرو گے، ججمنٹ، تو تم وہ خود ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، فرشتوں کی عبادت کر رہے ہو، انعام سے محروم رہے گا وہ شخص جس کو فرشتوں وہ عبادات کر رہے ہیں، اپنی ایجاد کی ہوئی خاکساری کی۔ خاکساری جو ہے یہ بری بات نہیں، اچھی بات ہے۔ خاکسار میں داؤد بھی خاک اور آگ پہ بیٹھ گیا، کہتا ہے میں اپنے گناہ کو مانتا ہوں، خاک پر بیٹھ کر توبہ کرتا۔ خاکساری وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کو اس طرح لینا کہ وہ اپنے آپ کے اندر ایسے غبارے کی طرح پھولتے جائے کہ میں تو بڑی بڑی لمبی دعا کرتا ہوں، تو روزے رکھتا ہوں، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن پھول جانا۔ اور جب کوئی پھولتا ہے پھر خدا وہ کانٹا بھی لگا دیتا ہے، پول کی طرح، وہ کہتا ہے پھول جانے کے اندیشے سے خدا نے مجھے کانٹا لگایا ہوا ہے۔ تو پول نے یہ کہا کہ اس وقت کئی جھوٹے استاد جو اس بات پر فخر کرتے وہ پھولے ہوئے تھے، ہم تو بڑی لمبی لمبی دعائیں ہیں جی، ہاں خاکساری کی عبادت، فرشتوں کی عبادت، تو کہتا ہے کہ وہ ایسی ہے جیسے وہ غبارے کو کانٹا لگائے تو وہاں نکل جائے تو بس اندر پچھلے، یعنی مسیح کو جان کر اس کی عبادت کہ وہ کیا ہستی ہے۔ لیکن فرشتوں سے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ کچھ کام کیا گیا، آپ کہیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ عبرانی دوسرے باب کے اندر، تو لوگ اس کو بھی لے کے کہتے ہیں یہ دیکھیں جی لکھا ہے وہ فرشتوں سے کچھ کام کیا گیا، تو بھائی وہ اس لیے کیونکہ وہ موت کے اندر گیا، ڈیتھ لسٹ لکھا ہے فرشتوں سے کچھ کام کیا گیا۔ اور زبور 8 کے اندر یہ حوالہ ہے کہ ادھر لکھا ہے کہ خدا سے کچھ کام کیا ہے، الوہیم گاڈ سے۔ اور پھر عبرانی خط کا جب ہم دوسرے باب میں پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہے وہاں پر کہ وہ فرشتوں سے کچھ کام کیا گیا، یعنی مطلب چونکہ اس نے ڈیتھ لی اپنے اوپر، موت لی اپنے اوپر، گناہ کی سزا اس نے اپنے اوپر لی، اس لیے ان سے کچھ کام کیا گیا۔ لیکن آگے کا لکھا ہے کچھ کام ہو گیا تاکہ موت کا وہ مزہ ہر بشر کے لیے چکھے، اس لیے وہ کچھ کام کیا گیا ہے، نہیں کچھ کام ہو گیا، کیونکہ موت دی تاکہ لکھا کہ میرے اور آپ کی موت کا مزہ چکھے۔ اور آگے لکھا اور جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا، موت کا دکھ سہنے کے سبب سے، چونکہ ڈیتھ لی اپنے اوپر، مر گیا، اور جب مردوں میں سے جیتا تو جلال کا اس کو سہرا پہنایا گیا، جلال کا تاج، وہ کراؤن سرمنی اس کے اوپر تھا، جلال اور عزت کا تاج اسی پر رکھا گیا، فرشتوں پر نہیں رکھا گیا۔ کچھ کام ہو گیا تھوڑے وقت کے لیے، بیان موت کے اندر، وجہ کیا تھی؟ لکھا کیونکہ جب بہت سے پیٹوں کو جلال میں داخل کرنا تھا تو یہ ضرور تھا کہ ان کی نجات کے بانی کو دکھوں میں سے گزار کر کامل کرے۔ بھئی بات دوسرے بیٹوں کی تھی، خدا کا بیٹا ہو
میراث میں افضل نام پایا، فرشتوں سے اس قدر بزرگ ہو گیا، تو میرا بیٹا ہے اور میں، اور آپ بھی تو بیٹے بیٹیاں ہیں، اور ہمیں جلال میں داخل کرنا ہے، تو پھر وہ خود کچھ کام کیا، جسم میں آ گیا۔ میں نے کہا فرشتوں کا جسم نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں ہم، ظاہر ہو جاتے ہیں، خون بھی نہیں ہے، تو مسیح خدا جسم کے اندر آ گیا موت سہنے کے لیے، تو کچھ کام ہو گیا، تھوڑے وقت کے لیے دکھ سا کفارہ دیا، اور پھر ان سے افضل نام پایا، اور عزت اور جلال کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا۔ وجہ کیا کہ تاکہ میں اور آپ اس جلال میں داخل ہو سکے۔ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرنا دے، بہت خوبصورت بات، آگے لکھا اسی کے پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے دونوں ایک ہی حصت سے، کرائسٹ بھی، اس کا بھی باپ یہوہ خدا، میرا اور آپ کا بھی یہوہ خدا باپ۔ وہ جلال میں گیا تو کیا اکیلا جائے گا؟ بہت سے بیٹوں کو لے کر جلال میں گیا۔ ہیلیلویا! میں اور آپ جلال کے لیے، اور زبور 145 جب کہتے سب لوکاں ہوئے داسے جانا، بتایا کریں آپ، میں اور آپ ایک دوسرے کو ان کی ہمت بنائیں۔ یہ ذرا ایک گائے زبور 145 کی، راج پیڑیاں دکھڑے گا، سب کر کرتے یہوہ دا، مل کر کہیے مہربان 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 یارا بادشاہی تیری۔ سنیے سنیے، کئی کہہ دیتے ہیں یار ہم بادشاہی تیری بھی، تیری بھی، کوائل بھی گاتے، میں پھر ساتھ پکڑنے بیٹھتا، تو ان کو بتایا بھی ہے کہ وی نہیں کہنا، تیری ہی، کیونکہ اسی کی رہے گی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ وی تیری بھی، تو معنی کیا ہے کہ ہوران دی بھی تے تیری بھی، دو معنی رہے گی، اور دی بھی کیوں دی بھی، بھئی ہرگز نہیں ہے، صرف بادشاہی ہمارے خدا کی رہے گی، اس کی سب میں اپنا بات ہے۔ قرآن والے اور جو ریڈ کرتے سیکھیں اس بات کو، کیا کہنا ہے؟ یارا بادشاہی تیری ہی، وی نہیں، وی کہنے کا مطلب کہ یہوہ نہیں تھی، ہونا تھی، ہرگز نہیں۔ فرشتوں میں سے کب اس نے کہا، اس کو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اس کو سجدہ کریں گے، اور بیٹے کی بابت کیا کہتا ہے؟ اے خدا تیرا تخت اپنا بات رہے گا، اس کی سلطنت اپنا بات رہے گی، ہمیشہ تک رہے گی، باقی دنیا کی سب سلطنت نیست ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ حوصلہ دے گا، سب لوکاں ہوئے داسے جا، ایک دوسرے کو بتایا کہ ہم جلال کے لیے، ہم بادشاہی کے لیے، ہماری بادشاہی شروع ہو گئی، مسیح خدا جسم لے کر آ گیا تو بادشاہی کا آغاز ہو گیا۔ کرسمس کی خوشی ایسی نہیں ہے، ہماری بادشاہی۔ ہیلیلویا! ادھر چاہے بے شک کمزور ہے، غریب ہے، شاید اچھے جاب نہیں، اچھے گھر نہیں ہے، لیکن ایمان رکھیے۔ یسوع نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سی، میں آؤں گا پھر تمہیں اپنے ساتھ دے دوں گا، لیکن ان کو جو تسلط اس کے اندر رہتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ ہاں میں اس کی سپرویژن کے اندر، تسلط کے اندر ہوں۔ اور کرسمس جو خوشخبری سنائی گئی، لکھا ان سے جن سے خدا راضی سنا، تو ایک اس کا مطلب کہ دو گروپ ہیں، ایک سے خدا راضی ہے اور ایک گروپ سے خدا نہیں راضی۔ کرسمس سن کے لیے جن سے خدا راضی، سبھی یہاں کہیں، تو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ بھائی راضی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں راضی تو بھائی اس کو راضی کریں، کہیں کہ ہاں خداوند میں کمزور رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں بھی کرسمس منانا چاہتا ہوں، میں بھی کرسمس کی خوشی کو جو اپنی زندگی کے اندر لینا چاہتا ہوں۔
ان سے وہ گیت گاتے تھے، فرشتے اس کی ورشپ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر بھی ان کے لیے جن سے خدا راضی ہے۔ آئیے تھوڑے وقت کے اپنے ذرا دیکھیں کہ خدا راضی ہے یا نہیں۔ اگر تو راضی ہے تو پھر خدا کا شکر کرے، ہاں پھر بات صحیح آپ کی ہے۔ تب اور لکھا اس کے آنے والے جہان کو ان فرشتوں کے تابع نہیں کیا، بلکہ کسی نے کسی موقع پر خوب کہا ہے کہ انسان کیا ہے کہ تم سے یاد رکھے، آدم زاد ہے کیا تو اس کی خبر ہے، لیکن اس نے فرشتوں سے بھی بڑھ کر لکھا ان کو آنے والے جہان کا دے دیا، اختیار دی، بادشاہی دی۔ ہمارے خدا نے ہمیں بادشاہی دی، تخت دیا، قائم بھی بنا دیا۔ یہ بہت بڑی برکت ہے۔ اس لیے عزیز بہن اور بھائیوں، اپنے دلوں کے اندر اس بات کو لیں کہ ہمارے منجی، ہمارے بڑے بھائی کی بادشاہی کا آغاز ہو چکا ہے، اور یقیناً ایک دن آئے گا جب میں اور آپ بھی اس کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے۔ آئیے کھڑے ہوں اور اس کی ورشپ کریں گے کچھ دیر کے لیے۔ ہیلیلویا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، کھڑے ہو کر چاند